چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے اپنی ہسٹوری شیئر کروں گا۔ آج کل آپ کو پتہ ہے نوجوان ہوتے ہیں اور وہ نشوں میں لگ جاتے ہیں، غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ تو میں کیوں نہیں ان کاموں میں گیا اور ان چیزوں سے میں کیوں دور ہوں؟ تو آج میں ایک ایسے انسان کے بارے میں اس کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور اس شخص کو میں ریویل بھی آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں اس بندے کے ساتھ ان ریلیشن ہوا تو اس نے مجھ سے پہلا کویشچن کیا کہ آپ کوئی نشہ تو نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا نہیں کرتا۔ دین اس نے مجھے سمجھ لیں کہ قرآن پاک پہ ہاتھ بھی رکھوایا کہ آپ آئندہ کبھی نشہ نہیں کریں گے۔ تو نشہ جو ہے یہ بہت ایسی چیز ہے کہ انسان سے اس کے خونی رشتے بھی نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں جتنے بھی نوجوان ہیں میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں۔ مشکل آتی ہے، ہر انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میری زندگی میں بھی بہت ساری ایسی مشکلات آئی ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کیا کروں، لیکن اس کا کوئی یہ حل نہیں ہوتا کہ آپ سگریٹ پینا شروع کر دیں، آپ کسی نشے وغیرہ کہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیں۔ نشہ جو ہوتا ہے یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب انسان اس کو یوز کرتا ہے تو وہ اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اور اس سے زندگی انسان کی خراب ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی نوجوان ہیں تو کچھ محبتیں نا ایسی ہوتی ہیں، میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ وہ انسان کو اچھا بنا دیتی ہیں۔ میری زندگی کے اندر اللہ کا بہت بہت شکر ہے، ان چیزوں سے میں دور ہوں۔ تو اسی وجہ سے دور ہوں کیونکہ مجھے یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی۔ نماز کا بھی کہا گیا، وہ کبھی چھوٹ جاتی ہیں، لیکن اور آخری ایک بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، آپ لوگ یوٹیوب پہ اور ٹک ٹاک پہ ہر جگہ پہ موٹیویشنل سپیکنگ جو کر رہے ہوتے ہیں انہیں سنتے ہیں آپ، یعنی موٹیویشنز آپ کو چاہیے۔ آپ کہتے ہیں فلانا بندہ بہت اچھا ہمیں سمجھا رہا ہے، تو سب سے بڑی موٹیویشن آپ کے گھر کے حالات ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے گھر کے حالات کو دیکھیں تو اگر آپ کے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں یا جیسے بھی ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی موٹیویشن نہیں ہوتی۔ میری اپنی زندگی میں میرے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہ اچھے، یعنی ان کی سوسائٹیز یا سوسائٹی کی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ کہ یار میں سوسائٹی اچھی نہیں مجھے ملی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ وہ ہو گیا۔ انسان ہوتا ہے، میں ابھی ایک ٹیچر ہوں تو میرے پاس ہزاروں بچے آتے ہیں، تو سوسائٹی کا نہیں ہوتا کہ انسان کے یار فلانے نے مجھے اس کام پہ لگا دیا ہے۔ انسان کی اپنی عقل ہوتی ہے، اور میں اپنا بتاؤں تو میرے بھی دوست ایسے مجھے ملے، لیکن جب آپ اچھے ہوں گے نا تو وہ دوست بھی آپ کی حفاظت کریں گے، اور وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ یہ کام آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے، اس کو ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ تو یہی بات اکثر میں یہ نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لیں، اور جب آپ مقصد بنائیں گے تو پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ غلط کاموں سے سیو ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ دیکھیں کچھ نہیں کر سکتے نا تو اپنے گھر میں پیٹس وغیرہ رکھیں۔ آپ ایسا کریں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ مرغیاں پال لیں یا کہ وہ طوطے وغیرہ رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی یہ جو غیر اخلاقی جو چیزیں ہیں اس سے آپ سیو رہیں گے۔ پھر لاسٹ میں یہی کہوں گا کہ جب آپ کسی نشے کو منہ لگاتے ہیں تو آپ جو موت کا ہار ہے وہ، یعنی موت کا ضلالت کا ہار جو ہوتا ہے وہ اپنے گلے میں پہن رہے ہوتے ہیں۔ تو ان ڈرگس سے آپ سیو رہیں۔ اگر پریشانی آتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جائے، نماز پڑھیں۔ نماز بہت ہی ضروری چیز ہے، نماز آپ پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ اچھے ہی لوگ آپ کو ملیں گے، برے لوگ بھی ملتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی آپ اچھا بیہیو کریں، اخلاق اپنا اچھا کریں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ بدتمیزی نہ کریں۔ آپ کو لاسٹ ایک میسج دینا چاہتا ہوں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ عائشہ آج مجھ سے آپ مانگیں، کیا مانگنا چاہتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے والد صاحب کے پاس جاؤں گی اور ان سے جا کے مشورہ لوں گی، اور جو وہ مجھے کہیں گے میں آپ سے وہ مانگوں گی۔ تو جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ ان کی بیٹی حضرت عائشہ آئی
تو انہوں نے کہا کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ جب آپ معراج کی رات اللہ کے پاس گئے تھے تو جو راز کی باتیں تھیں وہ راز کی باتیں بتا دیں۔ تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ راز کی کیا باتیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو کسی ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا تو میں اس کو جنت کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو کہا کہ یہ بات تو صحیح ہے لیکن ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں۔ جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑے گا اس کو جنت مل جائے گی، اور جو کسی کا دل جڑا ہوا توڑے گا تو اس کو جہنم ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سفر میں، اور آپ کو